کیسے ہیں دوستوں؟ میں ہوں نواز خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سامر خان ولاگ۔ دوستوں، جیسا کہ میں نے پچھلے ولاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ جب فلسطین کے عیسائیوں نے سرنڈر کیا تو بہت لوگوں کے دلوں میں یہ بات آئی تھی کہ اب صلاح الدین ایوبی ہمارے ساتھ وہی کرے گا جو 88 برس پہلے مسلمانوں کے ساتھ صلیبیوں نے کیا تھا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے والے انسان تھے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بدترین دشمنوں کو فتح مکہ کے موقع پر معاف کر دیا تھا، اسی طرح فاتح بیت المقدس بھی اپنے دشمنوں کو معاف کر دیا تھا۔ اسی طرح فاتح بیت المقدس نے یعنی صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بدترین دشمنوں یعنی صلیبیوں کو معاف کر دیا تھا۔ انہوں نے شرط عائد کی کہ ہر مرد 10 دینار اور عورت 5 دینار ادا کرے اور اپنی آزادی لے لے۔ جو ایسا نہ کر سکے اسے غلام بنا لیا جائے گا۔ حیران کن بات یہ ہے کہ صلیبیوں کے مذہبی رہنماؤں نے فوری طور پر یہ رقم ادا کی اور زندہ سلامت نکل گئے۔ مذہبی رہنماؤں کے لیڈر تو ہیرے جواہرات سے بھرا صندوق بھی سلطان کے سامنے لے کر چلے گئے، لیکن اتنی دولت لے کے جانے والے اپنے پیچھے غریب صلیبیوں کو چھوڑ گئے تھے جن کا فدیہ دینے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ غریب خوف زدہ تھے کہ سلطان کے فوجی انہیں غلام بنا لیں گے، لیکن سلطان کا رحم صرف امیروں کے لیے نہیں تھا، انہوں نے غریب صلیبیوں کے مفت آزادی دے دی۔ کچھ صلیبی تو سلطان کے حسن سلوک سے متاثر ہو کر اسی شہر میں ٹھہر گئے۔ سلطان ایوبی کے رحم دلی اور حسن سلوک کا ویس بھی اعتراف کرتا ہے۔ یوں 2 اکتوبر 1187 کو صلاح الدین ایوبی کا بیت المقدس پر مکمل قبضہ ہو گیا، یعنی بیت المقدس 88 برس کے بعد دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں آ گیا۔ سلطان نے غائب لوزائننگ کو بھی آزاد کر دیا، لیکن اس شخص نے آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھایا اور بیت المقدس سے نکل کر ساتھ آئے صلیبیوں کے ساتھ ساحلی شہر عقابہ کا محاصرہ کر لیا۔ ادھر بیت المقدس صلیبیوں کے ہاتھ سے نکلنے کی خبر سے سارے یورپ میں کوہرام مچ گیا اور جنگ کی تیاریاں ہونے لگیں۔ برطانیہ میں تو صلاح الدین ٹیکس لگایا گیا تاکہ فوج جمع کر کے ایوبی کی فوج کا مقابلہ کیا جائے۔ یہ اعلان بھی کیا گیا کہ جو لوگ سلطان کے خلاف لڑنے جائیں گے ان کے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جرمنی اور فرانس میں تو عورتوں نے اپنے زیور بیچ کے فوج کے لیے پیسے دیے۔ چنانچہ برطانیہ کا بادشاہ رچرڈ، جسے شیر دل بھی کہا جاتا تھا، وہ فرانس اور جرمنی کی فوج کے ساتھ مل کر عقابہ پہنچ گیا۔ رچرڈ نے صلیبی لشکر کی کمان سنبھال رکھی تھی۔ مسلمان اور صلیبی شدید جنگ میں الجھے تھے۔ اس دوران صلاح الدین ایوبی بری طرح بیمار ہو گئے، جس کی وجہ سے محاذ پر ان کی فوج کو بہت نقصان پہنچنے لگا۔ سلطان کو محفوظ مقام تک جانے کا موقع دیا گیا، لیکن ان کی غیرت نے گوارا نہ کیا تاکہ وہ اپنے ساتھیوں کو دشمن کے رحم و کرم پر نہ چھوڑ کے جائیں۔ اس دوران رچرڈ نے عقا پر حملہ بول دیا، جبکہ بیمار سلطان عقا والوں کی مدد کو نہیں پہنچ سکے۔ عقا شہر میں موجود مسلمانوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ سلطان نے پیشکش کی کہ مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیا جائے تو انہیں ان کی صلیب اعظم لوٹا دی جائے گی۔ وہ رچرڈ کو قیدیوں کی رہائی کے بدلے تاوان بھی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ تاوان کی رقم طے پا گئی تھی اور سلطان نے اس کی پہلی قسط بھی بھیج دی تھی، لیکن رچرڈ نے یہ قسط لینے سے انکار کر دیا۔ اس نے بہانہ بنایا ہے کہ تاوان کے بدلے کچھ بڑاؤں کو اعتماد میں لے لیا گیا ہے۔ رچرڈ کچھ وقت تو بات کرتا رہا، لیکن وہ جوشیلا اور جلد باز نوجوان تھا اور جنگ کا شوقین بھی تھا، چنانچہ وہ زیادہ بات چیت نہ کر سکا۔ اس نے عورتوں اور بچوں سمیت 4000 قیدیوں کو قتل کرا دیا۔ سلطان کو اس پر بہت غصہ آیا اور انہوں نے صلیب اعظم دمشق بھیج دی، جو پھر کبھی صلیبیوں کو نہیں ملی۔ تاریخ کے ریکارڈ سے غائب ہی ہو گئی اور آج بھی اس کا پتہ نہیں ہے کہاں ہے۔ بہرحال رچرڈ نے قتل عام کرنے کے بعد ایک اور ساحلی شہر جافا پر قبضہ کر لیا۔ صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بیت المقدس میں پیچھے ہٹ کر دفاعی پوزیشن لے لی۔ رچرڈ بیت المقدس تک پہنچا، لیکن اسے فتح کرنے کی طاقت اس میں نہیں تھی۔ وہ جافا لوٹ گیا۔ سلطان نے جافا کی طرف پیش قدمی کی اور دونوں فوجوں میں پھر شدید لڑائی ہوئی اور پھر بھی کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اس دوران رچرڈ بیمار ہوا تو سلطان نے اس کے لیے شربت اور دوائیں بھیجی اور خود بھی اس کی عیادت کے لیے گئے۔ رچرڈ کو اب اپنے وطن کی یاد ستا رہی تھی۔ اسے یہ خبریں بھی مل رہی تھی کہ انگلینڈ میں اس کے بھائی جان نے اس کی حکومت کے خلاف بغاوت کر دی۔
चुनांचे इसने सुल्तान से सुलह कर ली। सुलह की शरायत पर जाफा और कुछ साहिली शहर सलीबियों के कब्जे में रहे। इसे अपने मकामात यानी बैतुल मुकद्दस की ज़ियारत करने की इजाज़त भी दे दी गई। यूँ ये लड़ाई ख़त्म हो गई। रिचर्ड इंग्लैंड वापस चला गया। यूँ रिचर्ड और सलाहुद्दीन अय्यूबी के बीच 3 साला जंग खत्म हुई। सलीबियों की वापसी के बाद अब सुल्तान भी घर को लौट सकते थे। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दमिश्क पहुंच गए, लेकिन इनके दिल में एक ख्वाहिश थी। सुल्तान को हज की बहुत आरज़ू थी, लेकिन अपनी मसरूफियत की वजह से वो अब तक हज नहीं कर सके थे। सुल्तान जब दमिश्क पहुंचे तो इस साल भी हज पे जाने का वक्त गुजर चुका था। सुल्तान बहुत रोए और जब हाजियों का एक काफिला आया तो सुल्तान इसके इस्तकबाल के लिए बहुत दूर तक गए और एक एक हाजी से गले मिलकर रोए। वापसी में इन्हें बुखार हो गया, शायद इन्हें सर्दी लग गई थी। वो इस बुरी तरह बीमार हुए कि कोई होश ना रहा। हालत ये थी कि हाफिज कुरान इनके सिराने बैठकर मुसलसल तिलावत करते रहते, जबकि दमिश्क के शहरी रोजाना इनकी खैरियत लेने के लिए इनके घर के बाहर जमा हो जाते। 4 मार्च 1197 की सुबह सुल्तान ने आंखें खोली। कुरान की तिलावत सुन के वो कुछ मुस्कुराए, फिर उनके होठ हिले जैसे वो कुछ कह रहे हों। फिर इनकी रूह परवास कर गई और वो अपने खालिक हकीकी से जा मिले। शहर के लोगों को जब सुल्तान की वफात का मालूम हुआ तो वो घरों से निकलकर आए और दहाड़े मार मार के रोने लगे। सुल्तान को दमिश्क में ही दफन किया गया। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी पूरी जिंदगी दुश्मनों से हुस्न सलूक किया था और बहुत ज्यादा मजबूरी होने पर ही कभी तलवार उठाई थी, लेकिन मगरिब में फिलिस्तीन पर मुसलमानों के कंट्रोल को दिल से तस्लीम नहीं किया गया था और इसे अना का मसला बनाते रहे। 1917 में बरतानिया और फ्रांस ने पहली जंग अजीम में तुर्की की खिलाफत यानी सल्तनत उस्मानिया को शिकस्त देकर अरब खित्ता इससे छीन लिया था। हालांकि पहली जंग अजीम कोई मजहबी जंग नहीं थी, लेकिन फ्रांसीसी जनरल हेनरी ग्राउड ने दमिश्क में सलाहुद्दीन अय्यूबी की कब्र पर गया और इसे ठोकर मारकर बोला, उठो सलाहुद्दीन, हम वापस आ गए हैं। आज भी कुछ लोग सुल्तान को गैर मुस्लिमों का दुश्मन और दूसरे इलाकों को फतेह करने वाला एक जुनूनी समझते थे। हालांकि हकीकत इसके उलट है। सुल्तान ने मुस्लिमों और गैर मुस्लिमों के साथ एक जैसा व्यवहार रखा। तो दोस्तों, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह की ये आखिरी किस्त यहाँ पूरी होती है। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें और हमारी आने वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आपका दोस्त नवाज खान।